تو جہلم والی سرکار کو چاہیے کہ خود بھی اور اپنے مریدوں کو بھی بولیں کہ اتنا آگے نکلنے کی کوشش نہ. ہم نہیں کہہ رہے کہ ہم بہت بڑے عالم ہیں یا ہمیں سب پتہ ہے, لیکن ہم اتنے خالی نہیں ہیں جتنا جہلم والی سرکار اور ان کے مریدین ہمیں سمجھتے ہیں. اور ابھی میرا ایک کلپ آنے والا ہے ان قریب عدالتی خلا پہ, کیونکہ عدالتی خلا ان کا لیٹسٹ کلپ آیا, اس میں کہا ہے کہ یہ کراچی کے مفتی بول رہے ہیں کہ جج صرف اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, دوسروں کی بیوی کو نہیں دے سکتا. وہ بھائی پھر آگے نا اسٹائل ہے. مجھے بتایا مردوں نے کہ ہماری بیوی نے انجینئر صاحب کا کلپ سنا ہے, 5 بچوں کے بعد جا کے عدالت سے خلا لے رہی ہے وہ, اور کہہ رہی میرے پاس بھی حق ہے کیونکہ اس کو وسیم پسند آ گیا ہے. اب جہلم والی سرکار یہ کہتی ہے کہ حرام ہے ایسے خلا لینا لیکن ہو جائے گا. بھائی جب اس کو بندہ پسند آ گیا نا تو پھر حلال حرام نہیں دیکھا جاتا. عشق جب بھوت سوار ہوتا ہے نا تو پھر اچھے پھسل جاتے ہیں. یہ ہم ججوں کے غلام اور لونڈیاں ہیں کہ جج ہماری بیوی کو بھی جب چاہے طلاق دے دے, ایسا تھوڑی ہے. لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں بھائی یہ دکھ حوالے تو دینا ہے نا. میں کہہ رہا ہوں یہ مفتی تھوڑی ہے, مفتی صاحب چھوڑو اس کو, کون مفتی کون عالم, ریفرنسز تو دے رہا ہے نا, یہ لوگوں کی دلیل ہوتی ہے. میں کہتا ہوں وہ ریفرنسز عربی میں ہے, اس کا اردو ترجمہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ آپ کو پتا ہے؟ کہہ رہے ہیں بھائی ترجمہ تو لکھا ہوا ہے نا, پھر وہ نیٹ سے ہٹوا دو ترجمہ. ہم وزیر اعظم نہیں بنا سکے 1 مہینے تک, جو ہمارے لیے ترجمے سے زیادہ ضروری ہے, تو ہم وہاں سے کہاں سے ہٹوا دیں؟ تو کہہ رہے نہیں حوالے کا کیا ہوگا, وہ جو حوالے دے رہا ہے. میں کہہ رہا تھا بھائی جہلم گیا تھا تو میرے سامنے دے دیتا نا حوالے. کہہ رہے نہیں کوئی حکمت ہوگی نہیں آیا, تو میں نے کہا بلایا, کہہ رہے غلطی ہو گئی بلایا آپ کو نہیں آیا, حوالے تو ہے نا. علمی میرے اعصاب اتنے مضبوط ہیں کہ یہ زمین و آسمان کے سارے مولوی مل کے مرے ہوئے زندہ سامنے آ جائیں. تمہارے مرے ہوئے بزرگ اور زندہ بزرگ ان کے سارے دلائل فیل ہو گئے جس بندے کے سامنے, اسے تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں سورہ فاتحہ اتنی روانگی کے ساتھ نہیں آتی جس طرح مجھے قرآن و سنت کے دلائل ازبر یاد ہے الحمدللہ. نا اسٹائل ہے. میں نے کلپ ریکارڈ کروا دیا ہے عدالتی خلا پر. وہ جہلم والی سرکار جو ہے نا, وہ پھونکو والی سرکار سے بھی بڑا مسئلہ ہے. وہ اس نے یہ کہا ہے کہ عدالت ایک طرفہ خلا دے سکتی ہے, عدالت. تو میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں پورا جہلم والی سرکار کے بھی چلائے. فرسٹ ٹائم میں نے ایسا ریئیکشن کیا ہے, اور یہ میں نے جہلم والی سرکار ہی کی باتوں کی وجہ سے کیا ہے, کیونکہ جہلم والی سرکار جو ہے نا وہ کیا کر رہے ہیں, وہ تو اوٹ پٹانگ مسائل بتا ہی رہا ہے بیچارہ. اس کو نہ قرآن کا پتہ, نہ حدیث کا پتہ, نہ فقہ کا پتہ, نہ اجماع امت کا پتہ, اور کسی ایک جگہ جہلم والی سرکار ٹکتی نہیں ہے. اپنے ہی دعووں میں تضاد, ایک جگہ ایک دعویٰ اگلی جگہ دوسری دعویٰ, تو لگتا ہے کہ اس کا کام صرف بوکھلاہٹ پھیلانا ہے. تو ٹھیک ہے آپ کر رہے کرتے رہو, میرا نام استعمال نہیں کرو آپ. میں نے بہت دفعہ سمجھایا بھائی میرا نام, میرا کلپ, میری تصویریں کیوں لگا رہے ہو, لیکن جہلم والی سرکار کو سمجھ میں بات آ نہیں رہی تھی. اس کا نتیجہ نکلا میں جہلم چلا گیا ان کے بلانے پر, پھر بھی وہ مارکیٹ سے شارٹ. میں نے کہا قصہ ختم ہو جائے نا تاکہ یہ, تو میں نے سمجھا قصہ ختم ہو گیا بھائی, ساری دنیا نے دیکھ لیا, ایک بندہ آیا ہے کہہ کر گیا ہے کہ آپ پازیٹیو رسپانس دیتے ہیں, بیٹھیں گے جب آپ کا ٹائم ہوگا ہم اسی وقت بیٹھیں گے, آپ بتا دیں میں تیار ہوں. تو اس پہ بھی نہیں رسپانس دیا. پھر جہلم والی سرکار نے کہا کہ بھائی آپ جو ہے وہ آن لائن آ جاؤ. میں فوراً تیار ہو گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے شرائط طے کر لیتے ہیں. تو جہلم والی سرکار نے کہا ہم منگول ہیں, ہم شرطیں نہیں لگاتے, دھاڑ تھلے, 3 باتیں کہیں. وہ پھر ان کا جو ریئیکشن آیا تھا نا وہ بھی یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے, دھاڑ تھلے, ہم منگول ہیں, شرطیں کیوں لگاتے ہو. بغیر شرطوں کے جب ڈیبیٹ ہوتی ہے تو مرغوں کی لڑائی ہوتی ہے. وہ بحث کوئی علمی بحث کبھی بغیر شرطوں کے, ہم کوئی یہ تھوڑی شرطیں لگا رہی ہیں کہ دونوں گٹکے کھا کے بیٹھیں گے یا توے پہ بیٹھ کے مناظرہ ہوگا, اور توا کم سے کم اتنے ڈگری گرم ہونا چاہیے. بھائی نارمل شرطیں کہ کتنی دیر ڈیبیٹ ہوگی, ٹاپک کیا ہوگا, آپ کتنی دیر بات کریں گے, پھر میں کتنی دیر بات کروں گا, ثالثی کا کردار کون کرے گا, یہ شرطیں ہم نے طے کرنی تھی. انہوں نے کہا کہ شاید ایسی شرطیں ہیں کہ ہم توے پہ بیٹھ کے, چولہے پہ بیٹھ کے بحث ہوگی, تو شرطیں کیوں لگاتے ہو. اور پھر منگول, حالانکہ منگول تو سارے حنفی تھے, تبھی جہلم والی سرکار کے باپ دادے پردادے سارے حنفی نکلیں گے. یہ تو حنفیوں کی وجہ سے آپ کو اسلام ملا ہے. ابا بھی حنفی, دادا بھی حنفی. اگر ابا بالفرض اہل حدیث ہیں تو دادا تو حنفی ہوں گے, دادا بھی اگر اہل حدیث تو پردادا تو پکے حنفی. آپ کا تو سارا اسلام حنفیوں سے آپ کو ملا ہے بھائی. بر صغیر میں تو تھے ہی حنفی, باقی دنیا میں شافعی ہیں, حنبلی ہیں, اسی طرح ہی ہیں. تو وہ جو منگول بھی سارے حنفی ہیں, اور جو انڈونیشیا چائنا کی طرف چلے گئے وہ بھی حنفی ہیں. کہیں کہیں جا کے شافعی ملیں گے آپ کو, میجورٹی ان میں بھی. منگول جب مسلمان سارے حنفی ہوئے تھے وہ. تو اچھا دھاڑ تھلے کا مطلب مجھے پہلی دفعہ میں نے سنا تھا, دھاڑ تھلے. ابھی تک مجھے اس کا مطلب نہیں پتا دھاڑ تھلے کا مطلب کیا ہے. لیکن چونکہ وہ ریئیکشن ہوا نا غصے میں,
تو میں اب یہ سمجھ رہا ہوں کہ جب بھی کہیں غصہ آئے تو دھاڑ تھلے. اب اس دن کے بعد سے مجھے بھی جب بھی غصہ آتا ہے نا اپنے ساتھ میں دھاڑ تھلے. مجھے نہیں پتا اس کی کیا مطلب کیا ہے, لیکن اس کا مطلب ہے جب بہت غصہ آ رہا ہے نا دھاڑ تھلے. یہ بھی لینگویج سیکھنے کا ایک دیسی طریقہ ہے. اب پتہ نہیں تو کبھی جہلم میں ملاقات ہوئی تو میں پوچھوں گا بھائی دھاڑ تھلے کا اصل مطلب کیا ہے. میں تو اردو جانتا ہوں, پنجابی تو نہیں آتی نا مجھے. تو اب جہلم والی سرکار کا کام یہ تھا کہ میں جہلم سے آ گیا, بھائی جو ذلت ہونی تھی آپ کی ہو گئی, ختم کرو, چپ کرو, اس ٹاپک کو ختم کرو, آپ نے جو کرنا ہے کرو. آپ نے پھر آن لائن مناظرے کا چیلنج کر دیا, میں نے آن لائن مناظرے کا چیلنج قبول کیا, پھر آپ پیچھے ہٹ گئے, پھر آپ نے خود ہی کہا دوستی کا ہاتھ بڑھا لیا. میں خوش تھا اس پہ کہ چلو یار یہ پھڈا کیا ہونا چاہیے, ختم. آپ کا جو نظریہ آپ ٹھیک ہے پھیلاتے رہو, جس میں عقل ہوگی وہ خود ہی سمجھ جائے گا کون صحیح ہے کون غلط ہے. ٹھیک ہے بھائی, بات ختم ہو گئی تھی. میں چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا نا اتنے سالوں سے, پھر وہی میرا تصویریں, پھر وہی میرے کلپ. اب میں نے اگر آپ کا نام لیا تھا نا کسی میں تو وہ آپ نے پہلے لیا, اس کے بدلے میں نے نام لیا ہے آپ کا. وہ کہہ سکتا ہے کہ مفتی صاحب نے پہل کی ہے, وہ آپ نے پہل کی, اس کے بعد میں نے جواب دیا ہے, پھر آپ نے پہل کی. تصویر خود اپنے چینل پہ نہیں تو اپنے شاگردوں کو لگایا ہوا ہے. تو اس لیے پھر میں نے کہا بھائی یہ دو تو ہو گئے, ایک جہلم جا کے آ گیا, ایک آن لائن ہو گیا, اب ایک تیسرا رہ گیا کہ اسی طرح سے ریئیکٹ کرواؤ جہلم والی سرکار کا. پہلے میں ریئیکٹ جو کرواتا تھا نا سرکار کے کلپ نہیں لگاتا تھا میں, اس سے کیا ہوتا تھا سرکار میری بات کو غلط رخ پہ لے جاتے تھے. اب میں نے کیا کیا ہے, پہلے سرکار کا کلپ چلے گا, پھر میں بتاؤں گا یہ جو حدیث کا ترجمہ کر رہے ہیں یہ ترجمہ یہ بنتا نہیں ہے. یہ سرکار نے جو حدیث پیش کی ہے پوری حدیث یہ نہیں, پوری حدیث یوں ہے. سرکار جو کہہ رہے ہیں میں فلاں کو مانتا ہوں تو سرکار فلاں کو نہیں مانتے. فلاں کا یہ ارشاد ہے جس کو سرکار نے توڑ موڑ کے پیش کیا ہے, تو سرکار کو چاہیے چپ ہو جائیں. اچھا, سرکار کہ میں جیسا اللہ نے کانفیڈنس دیا نا غلط باتوں پہ, ایسا ہی ان کے مریدوں میں بھی کانفیڈنس ہے. ان کے مرید سمجھتے ہیں کہ جہلم والی سرکار جیسا اس کائنات میں کوئی قرآن و سنت کو جاننے والا پیدا ہوا ہی نہیں. یہ بہت زیادہ خوش فہمیوں میں ہیں. اور میرے بارے میں پتہ ہے نیچے کیا کمنٹس کیے ہوئے ہوتے ہیں ان کی سرکار کے مریدوں نے, مفتی صاحب کو تو بابوں کی کتابوں کے علاوہ کچھ بھی پتا نہیں ہے. تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے, سمجھ رہے ہو. تکبر اللہ کی چادر ہے, جو اس میں اللہ سے الجھے گا نا اللہ اس کو رسوا کرے گا. تو جہلم والی سرکار کو چاہیے کہ خود بھی اور اپنے مریدوں کو بھی بولیں کہ اتنا آگے نکلنے کی کوشش نہ. ہم نہیں کہہ رہے کہ ہم بہت بڑے عالم ہیں یا ہمیں سب پتہ ہے, لیکن ہم اتنے خالی نہیں ہیں جتنا جہلم والی سرکار اور ان کے مریدین ہمیں سمجھتے ہیں. اتنا خالی نہیں ہے. یہ جو میرے جمعے اور اتوار کے ٹاپکس ہیں نا یہ واعظ و نصیحت کے ٹاپکس ہیں. یہ جو اختلافی مسائل اور جو قرآن و حدیث سے فقہاء نے مسائل استنباط کیے یہ ٹاپک ہی نہیں ہے. تو میرے جو یہ والے ٹاپک ہیں مدرسوں میں ہوتے ہیں, طلبہ کے سامنے ہوتے ہیں, اور ان ٹاپکس کو ہم اگر یوٹیوب پہ لاتے بھی ہیں تو صرف جواب دے دیتے ہیں, ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے. اگر ہم ڈیٹیل میں جانا شروع ہوں تو آپ کو, میں نہیں کہہ رہا کہ ہم کو بہت بڑے علامہ نکلیں گے, آپ کو پتہ چل جائے گا ہم اتنے خالی نہیں ہیں جتنا آپ ہمیں بولو سمجھتے. اور ابھی میرا ایک کلپ آنے والا ہے ان قریب عدالتی خلا پہ, کیونکہ عدالتی خلا ان کا لیٹسٹ کلپ آیا, اس میں کہا ہے کہ یہ کراچی کے مفتی بول رہے ہیں کہ جج صرف اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے دوسروں کی بیوی کو نہیں دے سکتا. وہ بھائی پھر آگے نا اسٹائل ہے, کہہ رہے ہیں نا عورت کو بھی اسی طرح طلاق کا حق ہے, خلا کا حق ہے جیسے مرد کو ہے. اتنی, میں نے کہا شاید ایک دفعہ غلطی سے ہو گیا ہوگا سرکار سے, غلطی سے انسان کے منہ سے کوئی جملہ نکل آتا ہے, بعد میں کہتا ہے میں نے کچھ زیادہ مبالغہ کر دیا. تو دوسرے کلپ میں دیکھا وہاں بھی نہ عورت کو بھی اسی طرح طلاق کا حق ہے جیسے مرد کو, پھر نہ پھر کہتے ہیں اپنے بابوں کا دفاع کر رہے ہیں. تو خلا کا مطلب کیا ہوا اگر عورت کو حق نہیں ہے تو میں نے کہا یار کیونکہ یہ اتنا خطرناک مسئلہ ہے کہ اس کی وجہ سے فیملی سسٹم ٹوٹ رہا ہے. میرے پاس خواتین مجھے بتایا مردوں نے کہ ہماری بیوی نے انجینئر صاحب کا کلپ سنا ہے, 5 بچوں کے بعد جا کے عدالت سے خلا لے رہی ہے وہ, اور کہہ رہی میرے پاس بھی حق ہے کیونکہ اس کو وسیم پسند آ گیا ہے. اب جہلم والی سرکار یہ کہتی ہے کہ حرام ہے ایسے خلا لینا لیکن ہو جائے گا. بھائی جب اس کو بندہ پسند آ گیا نا تو پھر حلال حرام نہیں دیکھا جاتا. عشق جب بھوت سوار ہوتا ہے نا تو پھر اچھے پھسل جاتے ہیں. تو یہ تکلف کی کیا ضرورت ہے کہ گناہ ملے گا لیکن ہو جائے گا. بھائی ہوگا ہی نہیں, کیونکہ جس کی بیوی ہے وہ چھوڑے گا تو ہوگا, جج کی بیوی تھوڑی ہے. عجیب سی بات ہے یار, یہ ہم ججوں کے غلام اور لونڈیاں ہیں کہ جج ہماری بیوی کو بھی جب چاہے طلاق دے دے, ایسا تھوڑی ہے. تو اس پہ میں نے دلائل دی ہیں, ابھی انشاءاللہ وہ میرا کلپ آ جائے گا پورے ریفرنسز کے ساتھ. وہ پہلا کلپ ہوگا جو اس طرح سے میں نے انجینئر کے کلپ میں نے اس کو چھوڑا ہوا تھا کہ یار چھوڑو
جانے دو یار, کیا خام بلا وجہ ایک نیا ٹاپک یوٹیوب پہ شروع ہو جائے گا, اور عوام کے ذمہ وہ علماء سے مسئلے پوچھے. اگر وہ جہلم والی سرکار سے پوچھ رہی ہے تو اللہ خود ان سے پوچھ لے گا قیامت کے دن کہ بھائی ڈاکٹر سے میڈیکل سائنس کی باتیں پوچھی جاتی ہیں. دیکھو حضرت حکیم صاحب رحمہ اللہ بڑی پیاری بات کرتے تھے کہ ٹماٹر کس کے پاس سے ملتا ہے؟ ٹماٹر والوں کے پاس سے. ایسا ہی ہے نا, گوشت کس کے پاس سے ملے گا؟ گوشت والوں کے پاس سے. پراپرٹی کہاں سے ملے گی؟ اسٹیٹ ایجنٹوں کے پاس سے. ایسا ہی ہے نا. کبھی ایسا ہوا کہ ٹماٹر والے کے پاس آپ گئے, مجھے بکرے کا 3 کلو گوشت دیتے تو فرماتے تھے علم اللہ کہاں ملے گا؟ اللہ والوں کے پاس. کچھ بزرگ ہوتے ہیں جن کے دل میں دنیا کی محبت نہیں, اللہ کی محبت ہوتی ہے, ان کے پاس بیٹھ کے کیا پیدا ہوگا؟ اللہ کی محبت, اللہ آئے گا. اور علم کہاں ملے گا؟ علماء کے پاس ملے گا. سمجھتے ہو؟ جنہوں نے, اور ان میں ہر ایک پراپر وے میں چل کے نالج حاصل کی ہو تو ہوگا. ڈاکٹر کس کو کہتے ہیں؟ میڈیکل سائنس کا ماہر, چند کتابیں پڑھ کے نہیں ہوتا, پراپر وے میں علم حاصل کیا ہو. حکیم کسے کہتے ہیں؟ پراپر وے میں حکمت کا علم حاصل کیا ہو. ہومیوپیتھک ڈاکٹر کون ہوتا ہے؟ پراپر وے میں باقاعدہ اس نے کورس کیا ہو, سلیبس ہے, نصاب ہے, اس میں عربی گرامر ہے, اس میں فقہ ہے, اس میں حدیث ہے, اجماع امت ہے, فقہا کے اختلافات ہیں, ان اختلافات میں ہر ایک کے پاس کیا کیا دلیل ہے, اس کا مذاکرہ ہے, اس کا بحث مباحثہ ہے, اس کے بعد انسان انالائز کرتا ہے, پھر ہر مسئلے کو اس کی ویلیو دیتا ہے عمل کے لیے کوئی اختیار کرتا ہے, اور باقی جس کی جو ویلیو ہے وہ اس کو دیتا ہے. تو یہ پورا ایسے تھوڑی اٹھ کے یار کوئی بھی اٹھ جائے اور جناب وہ جا کے فتویٰ دینا شروع کر دے. تو میں سوچتا تھا ہمیں کیا بولنے کی ضرورت ہے بھائی, ہمارے اور بھی کام اتنے, تو ان کے پاس تو ٹائم بہت ہے نا. ایک ہفتہ یہی ایک ہی ٹاپک پہ تیاری ہوتی رہتی. میرے تو صبح جامعۃ الرحیم میں پڑھاتا ہوں میں, پھر اس کے علاوہ میرے بیانات جو اصلاحی بیان ہیں, لوگوں کو زنا سے روکنا, گھروں میں جو مسائل کھڑے ہو رہے ہیں, ہر طرح کے مسائل نا, 20 قسم کے لوگ صبح شام مسائل پوچھ رہے ہوتے ہیں, تو میرے پاس ٹائم کہاں تھا. لیکن جب بہت زیادہ ہو گیا, میں نے کہا یار اب یہ خلا میں بھی یہ مسئلہ کر دیا, اتنا بڑا مسئلہ, زنا کے دروازے آپ لوگوں کے لیے کھول رہے ہو, اور ایسا اجماعی مسئلہ جس میں کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے, اس میں آپ لوگوں کو اتنا مس گائیڈ کر رہے ہو, اور عملی طور پر اس کی خرابیاں بھی سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں بھائی یہ دکھ حوالے تو دے رہے ہیں نا. میں کہہ رہا ہوں یہ مفتی تھوڑی ہے, مفتی صاحب چھوڑو اس کو, کون مفتی کون عالم, ریفرنسز تو دے رہا ہے نا, یہ لوگوں کی دلیل ہوتی ہے. میں کہتا ہوں وہ ریفرنسز عربی میں ہے, اس کا اردو ترجمہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ آپ کو پتا ہے؟ کہہ رہے ہیں بھائی ترجمہ تو لکھا ہوا ہے نا, پھر وہ نیٹ سے ہٹوا دو ترجمہ. ہم وزیر اعظم نہیں بنا سکے 1 مہینے تک, جو ہمارے لیے ترجمے سے زیادہ ضروری ہے, تو ہم وہاں سے کہاں سے ہٹوا دیں؟ آج ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یوٹیوب پہ نا ایک 2 نمبر ڈاکٹر ہے, 2 نمبر, کتنا لوگوں کو مس گائیڈ کر رہا ہے وہ. انہوں نے کہا وہ ڈاکٹر ہے ہی نہیں, کتنا غلط گائیڈ کر رہا ہے. میں نہیں بتاؤں گا کیا, کیونکہ جو جن لوگوں کا کام ہے وہ کر نہیں رہے, تو ہم تھوڑی کر سکتے ہیں کام. تو میں نے کہا بھائی آپ کیس کریں. کہہ رہے کون کیس کرے؟ گورنمنٹ خود انوالو ہے اس میں, بھتا جا رہا ہے ان کے پاس, پیسہ جا رہا ہے ان کے پاس, تو خود وہ جو ہے نا گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہوتی ہے. جو گورنمنٹ میں 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں وہ خود سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی, ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. تو سعودی عرب میں ہوتا نا تو فوراً کیس ہو جاتا, بھائی آپ پراپر وے میں علم حاصل نہیں کیا, آپ کو کیسے کس نے فتویٰ دینے کی اجازت دی ہے, تو آپ بیٹھ جاؤ آرام سے. تو سعودی عرب میں یا کسی غیر ملک مسلم کنٹری میں جب مسقط گیا نا, تو میرے مسقط والوں نے بیان رکھوائے وہاں پہ. تو وہاں ایسی اندھیر نگری نہیں ہے جو بھی جائے بیان کرنا شروع کر دے. تو وہاں کی گورنمنٹ کو انہوں نے کہا کہ یہ بیان کریں. گورنمنٹ نے کہا اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ عالم ہے, تو پراپر وے میں علم حاصل کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا سرٹیفکیٹ لے کر آؤ. تو ہمارے جامعۃ الرشید سے جہاں جہاں اداروں سے میں نے پڑھا سارے سندیں اٹھا کے ہم نے بھیجی ہیں, انہوں نے اس کی تصدیق کی. اس کے بعد مجھے پرمیشن ملی ہے وہاں بیان کرنے کی. پھر بھی میں نہیں کہہ رہا کہ جو بھی سرٹیفائڈ عالم ہوتے ہیں وہ سارے صحیح بھی ہوتے ہیں, غلط بھی ہوتے ہیں, 2 نمبر بھی ہوتے ہیں. لیکن 2 نمبروں کی وجہ سے یہ تو نہیں کہ اب دین کا علم آپ علماء کے علاوہ عام لوگوں سے حاصل کر لو. 2 نمبر ڈاکٹروں کی وجہ سے آپ یہ کہو کہ اب ہم علاج میکینک سے کروائیں گے. بھائی 2 نمبر ڈاکٹر اگر ہوتے ہیں تو 1 نمبر کے پاس جاؤ آپ, لیکن علاج تو ڈاکٹروں ہی سے ہوگا نا. تو یہ بات لوگوں کو اصول سمجھ میں نہیں آ رہا. تو کہہ رہے نہیں حوالے کا کیا ہوگا, وہ جو حوالے دے رہا ہے. میں کہہ رہا تھا بھائی جہلم گیا تھا تو میرے سامنے دے دیتا نا حوالے. کہہ رہے نہیں کوئی حکمت ہوگی نہیں آیا. تو میں نے کہا بلایا, کہہ رہے غلطی ہو گئی, بلایا آپ کو نہیں آیا, حوالے تو ہے نا. میں نے ساتھیوں سے مشورہ کیا, میں نے کہا انجینئر صاحب چپ بھی نہیں ہو رہے ہیں, ہمارا نام بھی ہر جگہ استعمال کر رہے ہیں, اور ان کے فینس جو ہیں ہماری تصویریں لگا بھی رہے ہیں, اور پھر میرے پاس ٹائم نہیں ہے, لیکن میسج بہت برا جا رہا ہے. میری بدنامی نہیں ہے, بدنامی علماء کی ہو رہی ہے. اور جو عوام اس میں, ان صاحب نے کہا نا میری بیوی خلا لے رہی ہے, تو اس کا یہ جذبات ہے گویا مجھے برا کہہ رہا ہوں کہ اللہ آپ سے پوچھے گا قیامت کے دن, آپ لوگ کیوں ریکارڈ نہیں کرواتے, کیوں اس کا جواب نہیں دیتے. پر میں نے کہا یار خلا پہ تو کرو. تو میں نے ابھی خلا پہ ریکارڈ کروا دیا ہے,
ریکارڈنگ ہو چکی ہے, 1-2 دن میں انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گا. آپ لوگوں نے اس کو, اس میں دلائل سے پہلی دفعہ میں نے اس طرح سے ریئیکشن کروایا. اس میں انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون بابوں کا علم جانتا ہے اور کون قرآن و سنت کا علم جانتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا انجینئر صاحب سے میں الجھوں تو, لیکن انجینئر صاحب نہیں چھپو کے دے رہے ہیں, وہ نہیں, وہ اپنی حدود سے تجاوز. اور میں یہ نہیں کہہ رہا انجینئر سارے کام ہی غلط کیے ہیں, کچھ کام صحیح بھی کیے ہیں بھائی. بدعتیوں کے خلاف بہت اچھا کام کیا انجینئر صاحب نے, تو وہ کرتے رہتے, بہت ہم بھی اپریشیٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں شاباش, قدم بڑھاؤ, اچھی بات ہے, ٹھیک ہے نا. آپ نے تو اور ہی زیادہ جا کے جو ہے نا اپنی ایکسٹریم لیول پہ آپ چلے گئے اور ون مین شو بننے کی کوشش کر رہے ہو. آپ کے ساری سب کچھ آپ ہی کو پتا ہے, باقی سارے کیا کھا رہے ہیں, گھاس کھا رہے ہیں, باقی سب پتہ ہی نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہوتا. قیصر راجہ صاحب نے کیا انجینئر کے خلاف, تو وہ بھی ہمارے کھاتے میں ڈال دی, ان کو مولوی پٹیاں پڑھا رہے ہیں. تو مولویوں سے آپ کو اتنی نفرت ہے یار. جو آدمی مولوی نہیں ہے وہ گواہی دے رہا ہے کہ بھائی انجینئر نے یہاں خیانت کی ہے, تو بجائے دلائل سے اس کا جواب دینے کے وہ بھی کس کے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے, ہمیں برا بھلا کہا جا رہا ہے. یہ جامع رشید آئے اور ان کے ان مولویوں سے, اللہ کی قسم ہم نے تو انجینئر وہ قیصر راجہ کو کچھ نہیں کہا کہ آپ انجینئر کے خلاف کام کرو اور آپ جو ہے یہ کرو. ہمیں بھائی جو کر رہا ہے کرے, نہیں کرنا ہے نہیں کرو, ہمارا تو اپنے مسائل اتنے ہیں وہ نہیں ختم ہو رہے. یا تو دوبارہ جہلم چلا جاؤں میں انجینئر سے ایک گزارش کرتا ہوں بس, کیونکہ یہ بار بار ٹاپک آتا ہے, مجھے ایک دفعہ اپنے سامنے بیٹھنے دے. میں مناظرہ نہیں کروں گا, میں جیسے آپ نے ہر ایک کو سوال کرنے کی اجازت دی ہے, میں بھی آپ سے ایک طالب علم بن کے آؤں گا, اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے, بہت ادب سے, بہت تمیز سے, کوئی جھگڑا نہیں, کوئی پھڈا نہیں, ایسے بیٹھوں گا آپ کی خدمت میں, آپ کے چرنوں میں, آپ کے پاؤں میں, آپ سے سوال پوچھوں گا. آپ نے یہ جو حدیث پڑھی تھی اس دن, اس کا جو ترجمہ کیا تھا, یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ والا ترجمہ, سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے جو یہ کہا تھا کہ کسی نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار نہیں دیا, تو یہ آپ کو خواب آیا تھا, یہ کسی بزرگ نے کوئی الہام ہوا تھا, فلاں فلاں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے, آپ نے کیسے پھینک دی؟ آپ نے جو اس دن یہ کلپ میں فرمایا تھا کہ یہ علماء دیوبند کا گڑھا ہوا عقیدہ ہے, تو یہ تو ہزاروں سال سے یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے, تو گڑھا ہوا تو وہ چیز ہوتی ہے جو ایجاد کی ہو, تو یہ آپ نے کیسے بہت لمبی, یعنی بہت تمیز سے نا, پھینکنا کا لفظ استعمال کروں گا کہ اتنے سوالات ہیں نا, بے ہوش نہ ہو جائے نا, میرا نام بدل دینا, بھاگ جائے گا. وہ پتہ ہے کیا کہتا ہے, کلپ بازی کرو. تو کلپ بازی میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک لمبی بحث چلتی ہے نہ ختم ہونے والی, پھر اس کے بہت سارے, ابھی دیکھو نا کلپ بازی ہوئی ہے نا عدالتی خلا پہ, میں نے اتنا مدلل ریکارڈ کروایا, مان لیا اس نے, کیسا پی گیا, ایسا گھما دیا, اس کے اسٹوڈنٹ بھی کہنے ہاں اس نے تو یہ دعویٰ ہی نہیں کیا. تو اس میں خیانت آسان ہوتی ہے, جب فیس ٹو فیس بیٹھ کے بات ہوتی ہے نا تو پھر بھاگنا بہت مشکل ہوتا ہے. اب یہ عبداللہ بن عباس والی حدیث جو ہے, جابر بن زید کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس وہ کہتے ہیں میرا خیال یہی ہے کہ ظہر کو مقدم کیا تھا, عصر کو, ظہر کو مؤخر کیا تھا, عصر کو مقدم. فوراً انجینئر نے کیا کہہ دیا, کوئی حنفی نے یہ بول دیا ہے. تو میں جب سامنے بیٹھا ہوتا میں کہتا ہے کائنڈلی ایکسکیوز می سر پلیز, ہم اسکول میں تھے نا, ایکسکیوز می ایسے اپنی مس کو جب ہم نے کو پوچھنا ہوتا تھا نا, میس ایسے ہم وہ دیکھا 50-50 میس, میں کہتا سر پلیز, پھر میں کہتا سر یہ حنفی کا الزام غلط ہے اس کے اوپر, یہ عبداللہ بن عباس کا شاگرد ہے یہ, اور نسائی میں تو خود عبداللہ بن عباس سے منقول ہے یہ, لیکن چلو اس میں اضطراب ہے, اس میں بعض لوگ کہتے ہیں عبداللہ بن عباس کی طرف اس قول کی نسبت درست نہیں ہے. تو ایسے ایسے بلنڈر ہیں, لیکن آپ نے یعنی بالنگ بھی خود ہی, بیٹنگ بھی خود ہی, اور امپائر بھی خود ہی. ایسے میچ میں جیتنا, وہ شعر یاد کر لو بس, ہم کو دیکھ کے شرماؤ تو شرمانے کی داد بھی دیں. شاعر اپنی محبوبہ سے کہہ رہا تم ہر وقت شرماتی رہتی ہو نا, یہ کوئی شرمانا کوئی یہ اٹریکشن کا ذریعہ نہیں ہے. ہم کو دیکھ کے شرماؤ تو شرمانے کی داد بھی دیں, آئینے میں دیکھ کے خود کو شرمانے سے کیا ہوگا. یعنی تم آئینے میں کھڑے ہو کر اپنے آپ کو دیکھ کے ہی شرماتی رہتی ہو, وہاں تعریف کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. تو اپنے ہی منہ میاں مٹھو بننا بہت آسان ہوتا ہے. کبھی خوشبو لگا کے آپ انڈا موڑ آؤ, ہمارے سامنے بیٹھ جاؤ یا ہمیں اپنے سامنے بیٹھنے دو, پھر ہم دیکھیں گے ان تلوں میں تیل کتنا ہے, کتنا علمی کتابی ہے. دیکھیں اسلام میں 5 نمازوں کا مطلب ہی 5 وقتوں پر ہے. ایک وقت میں 2 نمازیں ایک ہی کہلاتی ہیں وہ, کیونکہ کوئی ٹینشن تو ہوئی نہیں نا پھر اس میں. تو 5 نمازوں کا مطلب 5, اور حدیث جبرائیل میں بھی ہے کہ نمازوں کے اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں, ایک نماز دوسری نماز کے وقت میں داخل نہیں ہو سکتی. حج جو ہے وہ خلاف قیاس ہے. حج کے بہت سارے کام عقل سے اور عام روٹین سے ہٹ کے کرائے جاتے ہیں. ہمیں سلا ہوا کپڑا پہننے کی اجازت نہیں ہے, ہمیں خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہے, اور بھی بہت سارے کام ایسے ہیں. بال کاٹنے کی اجازت نہیں ہے, حالانکہ ناخن کاٹنے کی اجازت نہیں ہے, حالانکہ عام حالات میں تو
ناخن کاٹنے کا حکم ہے, تو حج میں کچھ روٹین سے ہٹ کے کام کرائے جاتے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے. عبداللہ بن مسعود جو نبی کے سفر حضر کے ساتھی ہیں, فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے کبھی بھی 2 نمازیں اکٹھی نہیں پڑھی ہیں سوائے حج کے موقع کے. کبھی بھی 2 نمازیں اکٹھی نہیں پڑھی ہیں آپ نے. لوگ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ سفر میں ہو سکتا ہے ان کے سامنے نبی نے پڑھی ہو, نبی نے یعنی جب پڑھی تھی تو اس وقت وہ سفر میں نہ ہو. تو یہ بات بھی غلط ہے. عبداللہ بن مسعود سے صحیح سند سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نبی نے سفر میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں. ایک طرف ابن مسعود کہہ رہے ہیں کبھی بھی اکٹھی نہیں پڑھی, ایک طرف کہہ رہے ہیں پڑھی ہیں. اس کا مطلب جو پڑھی ہیں اس کا مطلب کچھ اور ہے, اور نہیں پڑھی ہیں اس کا مطلب کچھ اور ہے. جو پڑھی ہیں وہ ایسے پڑھی ہیں کہ ظہر کو مؤخر کیا, آخری وقت میں پڑھا, اور عصر کو مقدم کر کے اول وقت میں پڑھا.